اتنے بے بس لوگ ہیں, ذرا مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجئے گا, اتنے بے بس لوگ ہیں شبر زیدی صاحب جو وہاں پہ یہ آٹا لینے جاتے ہیں, قطاروں میں لگتے ہیں, ذلیل و خوار ہو کے جاتے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ زندہ نہیں لوٹتے ہیں. اس حد تک کہ ملک تقریباً صرف اس موضوع پر خانہ جنگی تک پہنچ چکا ہے. میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی اور اسٹیٹس کو توڑنے کی. اگر اسٹیٹس کو نہیں توڑا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. ایک ملٹری فورس بن چکے تھے. 65 میں ہم نے انڈیا کو بری طرح سے مارا تھا. پوری دنیا اب دیکھ رہی تھی کہ پاکستان ایک عسکری اور صنعتی طاقت کے طور پر, معاشی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. آٹے سے مر رہے ہیں لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے, اور یہ کہہ رہے ہیں ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا. سیاسی جماعتیں, سپریم کورٹ, میڈیا آپس میں گتھم گتھا اور متصادم ہیں. اس سے پہلے کہ پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر خودکشی کرنے کا ارادہ کرے یا کرے, بہتر ہے کہ تاریخ سے کچھ سبق سیکھ لیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جو قومیں, پرسپیکٹو بھی وہی ہوتا ہے, ہر سیاسی جماعت اپنا پوائنٹ آف ویو نیا لے کے آتی ہے. کسی کے نزدیک بھٹو کائنات کا سب سے بڑا ہیرو ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ امت کا سب سے بڑا مجرم. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جن جاہلوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. سمن, بکمن اور امیون لوگوں کی اکثریت ہے اس قوم میں. ایوب خان کے دور میں پاکستان دنیا میں حیرت انگیز ترقی کر رہا تھا. یہ وہ دور تھا کہ 1962 میں ہم پہلا اپنا راکٹ سپیس میں بھیج چکے تھے. ساؤتھ کوریا اور چائنا پاکستان سے 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان لے کے جا رہے تھے چائنا کو اور ساؤتھ کوریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے. چائنیز انجینئرز پاکستان میں آ کر ہماری ورک آٹا لینے جاتے ہیں, زندہ نہیں لوٹتے ہیں, لاشیں بن کے لوٹتے ہیں. اور جو زندہ لوٹ بھی آتے ہیں, یہ آٹا ذرا پوچھ لیں لوگوں سے جن کے گھروں میں جا رہے ہیں, یہ آٹا کیا کھانے کے قابل ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں میری بات سمجھے. دیکھیں بات یہ ہے فضا کہ پاکستان میں ہم انداتا بن گئے ہیں. یہ جو پاکستان کے جو حکمران ہیں, جب وہ اس طرح بانٹتے ہیں نا, تو وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب بانٹ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق دیا کہ آپ کو بانٹے, غریب کو دیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اللہ رزق دینا اس کا کام ہے, اور رزق کا آپ کو ذریعہ بنایا گیا ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پال رہے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی معاشرے میں اگر حکمران اپنے لوگوں کو رزق پرووائڈ نہیں کرے تو وہ کفر کی موت ہوتی ہے, وہ ضلالت کی موت ہوتی ہے. یہ ان کو یہ کسی لحاظ سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور اس میں آل ڈیو ریسپیکٹ یہ کہتا ہوں, اس میں تمام وہ طبقے شامل ہیں جو پاکستان میں مراعات یافتہ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا تمام سیاسی نظام, میں تمام سیاسی نظام کہہ رہا ہوں, وہ یہ چاہ رہا ہے, سماجی نظام, عدالتی نظام, آپ کا اسٹیبلش کا نظام اور آپ کا جو معاشی نظام ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں کیوں رہے اور ان کی یہ بدماشی اور ان کا یہ طریقہ واردات شامل رہے, اور یہ غریب اسی طرح غریب رہے اور امیر اس طرح امیر رہے, اور ہم ان کو تھیلے بانٹتے رہیں. مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ اب ایسا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے شبر زیدی صاحب, لیکن چلے یہ تو ایسا نہیں رہے گا, لیکن یہ جو بیان بازی کرنے چلے آ جاتے ہیں ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں, یہ آتے ہیں ٹی وی پر لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتے ہیں. اچھا, ان پریس کانفرنسز میں سوری ٹو سے اپنے مخالفین پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور عجیب و غریب سی باتیں کی جاتی ہیں. پھر سوشل میڈیا پر بھی جس طرح کے ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی, اور تمام جماعتیں, میں کسی ایک کو نہیں کہوں گی کہ وہ صحیح کر رہی ہے یا وہ جماعت غلط کر رہی ہے, سبھی ادھر سے اینٹ ماری جاتی ہے, ادھر سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی کچھ سنجیدہ ایشوز پہ بات نہیں کی جا رہی ہوتی. مسائل کا حل کیسے تلاش کرنا ہے, سولوشن کی طرف کیسے جانا ہے, وہاں پہ بھی فضول قسم کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جن کا سر پیر دھڑ کچھ بھی نہیں ہے, اور کوئی اس سے کچھ نکلنا ہی نہیں ان چیزوں سے. نہیں دیکھیں فضا, آپ یہ غلط سمجھ رہی ہے. وہ یہ سارا کچھ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے ریئل بات کی, اصلی بات کی, تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ سوشل میڈیا کی جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ تو ایک ایلیٹ کا کام ہے میڈم. یہ کون سا ڈرائیور سوشل میڈیا پہ جاتا ہے, وہ بیچارہ پڑھ لیتا ہے, یہ کون سا مزدور جا رہا ہے. یہ تو ایک ایلیٹ کا کام ہے جی, سوشل میڈیا پہ جا کے ایک دوسرے کے ٹرینڈ میں لگے ہوئے ہیں. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ سب ایک اسٹیٹس کیو کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان میں اگر آپ نے اسٹیٹس کیو کو نہیں توڑا تو یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. میں دوبارہ کہا
کہ کوئی بھی معاشرہ ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے. تو اگر کوئی معاشرہ ظلم کے ساتھ باقی ہے تو وہ نہیں رہ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. ایمرجنسی لگ جائے گی، مارشل لا لگ جائے گا، جو کچھ بھی لگے گا انشاءاللہ تعالی ان شریفوں، زرداریوں اور فضل الرحمان پہ لگے گا. غریب پر اس سے برا وقت نہیں آ سکتا جو آیا ہوا ہے. اور الیکشن کا شیڈیول آ گیا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے دشمنوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اور 65 کی وار کے بعد ہی ایک پلان بنا لیا گیا تھا کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس کام کو کرنے کے لیے ایوب خان کو تو استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایوب خان تو خود اس پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کر رہا تھا. جتنے منصوبے ایوب خان نے لگائے اس کے بعد سے لے کر آج تک 50 سال میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور فوجی جماعتیں، حکمران جتنے بھی مل لیں تو اتنے پروجیکٹ نہیں لگا سکتے جتنے ایوب نے لگائے تھے. تو ظاہر ہے پر ایوب کو روکنا تھا دشمنوں نے. اور اس کام کے لیے 2 سیاستدان منتخب کیے گئے تھے، بھٹو اور مجیب. 1966 میں شیخ مجیب الرحمان نے بھارت کے ساتھ سازش کر کے پاکستان توڑنے کا ایک پلان بنا لیا تھا. اس کو اگرتلا سازش کہتے ہیں. پوری دنیا میں حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں. حسینہ واجد جو اس کی بیٹی ہے اکنالج کر چکی ہے. مودی اور تمام اس کے جتنے بھی را کے ایلیمنٹس اس میں شامل تھے اب وہ کتابیں لکھ چکے ہیں، لہذا اس پر اب کوئی ڈینائل نہیں ہے. 66 میں ایک ریل سازش بنائی گئی تھی پاکستان توڑنے کی، جس کے مطابق مجیب الرحمان کو استعمال کرنا تھا، اس کو اسلحہ فنڈنگ دینی تھی. اس نے دہشت گرد گروہ تیار کرنے تھے مشرقی پاکستان میں، جو آگے مفتی بانی کے نام سے جن کو آپ جانتے ہیں. اس کو فنڈنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں ایک پلان بنا کہ پاکستان کو اگلے چند سالوں میں توڑ دیا جائے گا، بنگلہ دیش میں بغاوت کرائی جائے گی، کیونکہ ایوب کی حکومت تھی. اب ظاہر ہے ایوب کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا تھا. اس وقت ISI نے شیخ مجیب الرحمان کو تمام ایویڈنس کے ساتھ گرفتار کر لیا. یہ 1966 کی بات ہے، ISI نے گرفتار کیا. باقاعدہ اس کے اوپر ایک ٹرائل بنا، ایک مقدمہ چلانے کی بات آئی. اور ظاہر ہے کہ ایوب خان جلال میں تھا، وہ پوری فوج اور ISI جلال میں تھی. وہ سب چاہتے تھے، اتنا بڑا غداری کا مقدمہ پاکستان کی تاریخ کا پکڑا گیا تھا اور اس پر مقدمہ چلا کر اس کو سزائے موت دینی تھی، جو کہ اگلے 1-1.5 سال میں معاملہ ختم ہو جاتا. اب ظاہر ہے کہ انڈیا اور دشمن پاکستان کے یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے 65 کی وار کے فوراً بعد کچھ عرصے کے بعد جب پاکستان ایک پوری دنیا میں اس کی عزت بن چکی تھی، ایوب خان کا ستارہ جو تھا عروج پہ تھا، پورے پاکستانی قوم ایوب کو رسپیکٹ کر رہی تھی، بیکاز 65 کی وار میں بڑی زبردست پرفارمنس تھی فوج کی اور فوجی جنرل کی. تو بھٹو کو لانچ کیا گیا. بھٹو جو ایوب کی کیبنٹ میں تھا، اس نے اس کو چھوڑا، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس نے اسٹریٹ ایجیٹیشن شروع کر دی، ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ بھٹو نے پاکستان کو بیچا ہے، بھٹو نے شملہ معاہدہ کر دیا، اس کے اندر ہم جیت رہے تھے اور فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، اور بھٹو بلا وجہ کی بکواس کر کے ایجیٹیشن شروع کروا دی اسٹریٹ کے اوپر، سڑکوں پر، یا ایوب خان کے خلاف. اور اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں، ان کو CIA نے اور تمام انڈین انٹیلیجنس نے کانٹیکٹ کیا اور یہ پریشر ان پہ ڈلوایا کہ آپ ایوب کو استعفیٰ دینے پر مجبور کریں. سیم پیٹرن جو آپ کو بعد میں مشرف کے دور میں بھی نظر آتا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا، فورن فنڈنگ تھی اور کامن آبجیکٹو تھا، ایک ایوب خان کو ہٹایا جائے، دوسرا مجیب کو رہا کروایا جائے. انڈینس انٹرسٹ یہی تھا کہ مجیب ان کا سب سے بڑا ایسٹ تھا جو گرفتار ہو چکا تھا، اس کو سزائے موت ہونے والی تھی. ظاہر ساری انویسٹمنٹ ان کی اگرتلا سازش انہوں نے مجیب کے ساتھ کی تھی. تو بھٹو نے اور باقی پاکستان کی اس وقت کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، نیریٹو یہ بلڈ کیا کہ جی تمام سیاسی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اور ملک میں انتخابات ہونے چاہیے اور مارشل لاء سے ہم نے جان چھڑانی ہے. اب یہ نیریٹو ذرا چیک کریں آپ، کس کے کہنے پہ دیا جا رہا ہے. ظاہراً کتنے خوشنما نعرے ہیں یہ، لیکن ان کے پیچھے کتنی ناپاک اور پلید سازش چھپی ہوئی ہے. جماعت اسلامی بھی شامل تھی اس میں، نوابزادہ نصر اللہ خان اور شیخ رشید، جو آج شیخ رشید ہے، آپ اور بھٹو اور مجیب، مطلب جتنے بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں وہ سارے سڑکوں پر تھے. مجیب تو جیل میں تھا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی پولیٹیکل پارٹیز نے، جیسے ہی ہر فساد میں مشرف کے خلاف بھی انہوں نے اس طرح کی بہت سی بلائی تھی، اور ڈیمانڈ کی کہ مجیب کے خلاف مقدمات کو ختم کیا جائے اور سیاسی عمل شروع کیا جائے اور ملک میں انتخابات کروائے جائیں. یعنی اب ذرا آپ یہ چیک کریں کہ پلان دیکھیں کس طرف جا رہا ہے.
یعنی اب کوئی بات نہیں کر رہا سیاسی جماعتوں میں کہ اگرتلا سازش کیا چیز ہے، وہ غداری تھی، پکڑی گئی، اب انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان توڑنے کی سازش تھی، یعنی اس پر کوئی بات ہی نہیں کرنے لگا. ساری سیاسی جماعتیں مل گئی دشمنوں سے جا کے.